ماں باپ کے پاؤں دھو کے پیو. ماں باپ تمہاری جنت ہیں، ماں باپ تمہاری جہنم ہیں. ماں باپ کو ٹیڑھی نظر سے دیکھا تو جہنم، اچھی نظر سے دیکھا تو جنت. کیا کمال ہے، قربان جائیں. میرے نبی نے کہا جب بیٹا ماں باپ کو محبت سے دیکھتا ہے، ماں کو دیکھے یا باپ کو دیکھے، تو اس کے لیے ایک حج کا ثواب لکھا جاتا ہے. اور ماں باپ جب اولاد کو ان کی خدمت کی وجہ سے محبت سے دیکھتے ہیں تو بیٹے کو غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، بھائی بولو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ افضل خرچ کون سا ہے؟ اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرو 7 لاکھ کا ثواب ملتا ہے. تو آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ افضل کون سا خرچہ ہے؟ تو صحابہ نے کہا جی اللہ کو پتا، آپ کو پتا. تو آپ نے فرمایا بیٹے کا ماں باپ پہ خرچ کرنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے زیادہ افضل ہے. اب میرے تو مر گئے، تمہارے زندہ ہیں تو کچھ کر لو. مر گئے تو پھر ہاتھ ہی ملتے رہ جاؤ گے. پر وہ بھی اب کسی کو توفیق نہیں ہوتی کہ کوئی افسوس اور غم ہو کہ کتنی بڑی دولت سے میں محروم ہو گیا. آپ جنت میں تشریف لے گئے تو قرآن کی تلاوت سنی. آپ نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ کہا جی نعمان بن حارثہ. نعمان بن حارثہ تو مدینے میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کی تلاوت جنت میں کیسے جا رہی ہے؟ کہا جی ماں کا فرما بردار ہے، اس کی وجہ سے اس کی تلاوت جنت میں بھی آتی ہے. کہ تم نے اتنے لاؤڈ سپیکر لگائے ہوئے ہیں پھر بھی لوگوں کو پوری طرح باہر والوں کو سنائی نہیں دیتا ہوگا، اور نعمان اپنے گھر میں بیٹھ کے تلاوت کرتا اور آواز جنت تک جاتی ہے. کیا چیز لے گئی؟ نہ جہاد، نہ تبلیغ، نہ نماز، نہ صدقہ، نہ تہجد، نہ علم، نہ حدیث، نہ تفسیر، نہ کیا چیز لے گئی؟ ماں کی خدمت نے آواز کو جنت تک پہنچا دیا. کیسی خدمت کرتے تھے؟ ماں کے کپڑے دھوتے، ماں کی روٹی پکاتے، ماں کو نوالے بنا کے کھلاتے. ہمارے ماحول میں کیا ہے کہ میں اپنی بیوی سے کہتا ہوں میری ماں کی خدمت کر. میری بیوی کے ذمے نہیں میری ماں کی خدمت. اگر وہ کہے میں نہیں کر سکتی تو اسے نافرمان بیوی نہیں کہا جا سکتا. میری خدمت نہ کرے تو نافرمان ہے، میری ماں کی خدمت نہ کرے تو نافرمان نہیں ہے. اسے میری ماں نے نہیں جنا، مجھے میری ماں نے جنا ہے. میرے ذمے اپنی ماں کی خدمت ہے. تو نعمان بن حارثہ کپڑے دھوتے، روٹی پکاتے، سالن پکاتے، نوالے بنا کے کھلاتے، تیل لگاتے، کنگھی کرتے، جوئیں نکالتے. اور ماں کوئی حکم سناتی اور سمجھ میں نہ آتا تو دوبارہ نہیں پوچھتے تھے اماں کیا کہا. باہر نکل کے خادمہ کو بلاتے، کہتے میری ماں نے کیا کہا تھا تو بتا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا. ادب کی وجہ سے ماں سے دوبارہ پوچھتے نہیں تھے. اور میرے بھائیو، ماں باپ کی قدر کرو.